إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 10 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وَعَلَمُوا یہ 10واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، چند باتیں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت، اپنی مدد دینے کے لیے 4 ریزن بتلایا۔ اگر یہ 4 کام ہم کریں گے تو میدان جنگ میں یا ہمارے معاشرتی زندگی میں اللہ رب العالمین مدد ضرور کریں گے۔ پہلا کام، میدان جنگ میں اگر کفر کے خلاف جنگ ہو رہی ہو تو ثابت قدم رہیں، یعنی معاملات میں ڈر کر کے، ڈرپوک بن کر کے، پیچھے پلٹ کر کے نہ جائیں، ثابت قدم رہیں۔ اور دوسرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، یہ بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر کے رہیں، اختلاف اور لڑائی سے ہم بچ کر کے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور چوتھا، مقابلے کے وقت ناموافق کام اگر نظر آئے تو ایسے موقع پر صبر کریں۔ کسی بھائی کو قتل کر دیا گیا، باپ کو شہید کر دیا گیا، ایسے موقع پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کریں۔ ناموافق حالات جو بھی سامنے آئے صبر کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب پہلی بات تو کسی سے مدبیڑ ہونے، آپس میں جنگ کرنے کی نیت نہ رکھو۔ اگر ضرورت پڑ جائے جنگ کرنے کی تو تم ثابت قدم رہو، فاذکروا اللہ، اللہ کی کثرت سے ذکر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ 4 اسباب ہیں نصرت الہی کو پانے کے۔ اس کے بعد اس پارے میں انصار اور مہاجرین، یہ دونوں کی تعریف اللہ نے فرمائی۔ انصار کون ہے؟ انصار مدینے میں رہنے والے صحابہ ہے، جو مکے سے آنے والے صحابہ کی بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے تھے، مہمان نوازی کیے، اپنے گھر بار کو دے دیے، اس طرح بہت زیادہ اسلام کی انہوں نے خدمت کی، یہ انصار۔ اور مہاجر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بیچ میں لنک صحابہ ہیں۔ صحابہ اکرام کی عزت بہت بڑی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ وہ جنتی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو لیٹر دے دیا۔ چنانچہ ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ان کے تعلق سے عقیدت رکھنا دل میں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان کے تعلق سے غلط باتیں ہم زبان سے نکالیں تو پھر ہم مومن نہیں ہیں، ہم کافر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، سچے مومن ہیں یہ، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کریم کا وعدہ کیا ہے، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں اور محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ مسجدیں جو ہیں، مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ آباد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو مسجد بنانا ہے، دوسرا مسجد کے اندر نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، مسجد کے ضروریات کو پورا کرنا ہے، مسجد کو چلانا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے، ان لوگوں کا کام ہے یہ۔ مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کو چلانا، یہ ان لوگوں کا کام ہے، کسی غیر کا کام نہیں کہ کافر پیسے دے رہا ہو، کافر مسجد بنوا رہا ہو، غیر کا کام نہیں ہے یہ ہمارا اپنا کام ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہمارے جسمانی راحت کے لیے ہمارا گھر ہے، ہمارے روحانی راحت کے لیے مسجدیں ہیں۔ مسجدیں یہ پاور ہاؤس ہیں، یہ ہمارے ایمان کو ریچارج کرتی ہے۔ چنانچہ جس طرح گھر بار کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، مسجدوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومنین میں فرق بتلایا۔ منافق کون ہے؟ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، یہ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے اللہ ان سے بے توجہ ہو جاتا ہے اور ان کے لیے لعنت ہے اور جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں،
نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور اللہ کی رضا کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، یہ سب پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ایمان کے بغیر نیک عمل بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی رات میں کوئی آدمی بغیر یعنی فقیر ہے، غریب ہے، ٹھنڈ میں سو رہا ہے تو جا کر کمبل اڑا رہا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، سب اچھے کام ہیں، رفاہی کام ہے، لوگوں کی مدد کرنا بہت اچھا ہے، لیکن لوگوں کی مدد کرنا یہ اسی وقت آپ کو فائدہ دے گا جب کہ آپ ایمان والے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے یا ایمانیات کو سیکھتے نہیں ہیں، توحید نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ویلفیئر کام میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، تو علماء نے اس کی مثال ایسے بیان فرمائی کہ ایسا توحید کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر ویلفیئر کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، اس میں بہت زیادہ محنت کرنا، یہ اس ڈاکٹر کے جیسا ہے جو موتا کا علاج کر رہا ہے، جو مرا ہوا آدمی ہے، ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اس کا علاج کر رہا ہے، جان ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس کا علاج کر کے کیا فائدہ؟ توحید اگر ہمارے پاس نہیں ہے، ایمان ہم سیکھتے نہیں، سکھاتے نہیں ہیں، اس کے لیے محنت کرتے نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے ویلفیئر کام کرتے ہیں، تو بس اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ توحید کی دعوت دینا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کام جو بھی کریں گے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، مشرکین عرب کیا سمجھتے تھے؟ حاجی لوگ آتے تھے نہ مکے کو تو ستو گھول کر کے پلاتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، شربت پلاتے تھے، کعبۃ اللہ کا انتظام کرتے تھے، جھاڑتے تھے، اچھے سے رکھ لیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، محمد کا دین پر عمل کرنا ہمیں ضروری نہیں ہے، ہم ماننا ضروری نہیں ہے محمد کے دین کو، بلکہ یہ خود بہت اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ نے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، یہ اس آدمی کے جیسا ہے جو اللہ پر ایمان لا کر، آخرت کے دن پر ایمان لا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ اس آدمی کے جیسے ہے تم؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک ایمان والا آدمی بہت اونچے مقام والا ہے، اس کا ہر عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ایمان پر محنت کیجیے، توحید پر محنت کیجیے، خود سیکھیے، سکھائیے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو بھی عمل ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت معتبر عمل ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان ہے، اس کے بعد باقی سارے اعمال۔ اس کے بعد اس بارے میں جہاد کا فلسفہ اللہ نے بتلایا۔ اب یہاں جہاد کا نام سنتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک الگ طریقے سے لوگوں کے ذہنیت کو بنا دیا گیا ہے جہاد کے معنی کو لے کر کے۔ جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب العالمین نے جو اسلام بھیجا یہ امن والا مذہب ہے، یہ توڑم تاڑی لڑائی جھگڑے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ امن والا مذہب ہے جو اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اسلام یہ سلیم سے نکلا ہوا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کو خالق ماننا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو خالق ماننا فرض ہے، اس کی عبادت کرنا فرض ہے۔ پھر بھی دیکھیے، اگر کوئی آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دے دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اگر کوئی اللہ کو ماننا چاہتا ہے تو مانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زبردستی دباؤ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی طاقت میں ہے، پاور میں ہے، پاور میں رہ کر کے اللہ کا انکار تو خود کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے عہدے کے زور پر، اپنے پیسوں کے زور پر دوسرے لوگوں کو اسلام میں لانے سے منع کر رہا ہے، اسلام پر عمل کرنے سے منع کر رہا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ایسے لوگوں سے جہاد کی تعلیم ہے، یعنی آپ اگر نہ مانیں آپ کا اختیار ہے، لیکن جو مان رہا ہے اس کو آپ اپنے طاقت کے بل بوتے پر زبردستی اس کو انکار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پر جہاد کرنا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ اصل میں جہاد کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے، اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے نور اسلام کو بجھا دیں، نور اسلام کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پکڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سارے دنیا کے اندر پھیلائے گا، اور کافر ناپسند کرے، مشرک ناپسند کرے، اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو آج سارے دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین دین اسلام ہے، سب سے زیادہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر دو قسم کے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر منافقین ہوتے تھے، تو یہ منافقین مسلمانوں کو تانا مارتے تھے،
تانا کس کا کیسے مارتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوئی، جنگ تبوک، بہت تنگی کے وقت میں ہوئی، صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اپیل فرمائی چندے کی کہ جمع کرو، جنگ کے اندر جانا ہے، بہت ساری ضروریات ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دل کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا۔ جو صحابہ اپنی طاقت کے مطابق لاتے گئے، ڈالتے گئے۔ بعض صحابہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کے باغ میں جا کر کے رات بھر پانی کو سینچ کر کے جھاڑوں کو پلایا، صبح ہوتے ہی جو کچھ پیسے آئے تھے وہ پیسے لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چندہ انہوں نے دیا۔ ایسے وہ مالدار بنے۔ جب چندہ دینے کے لیے جاتے تو یہ منافقین بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ کتنا دے رہے ہو، ہے کہ یہ 2 دینار ہے، 1 دینار ہے، ہاں تمہارے لیے 1 دینار 2 دینار سے روم فتح کر دیں گے محمد جا کے۔ 1 دینار سے کیا ہوگا، 1 روپے سے کیا ہوگا، 2 روپے سے کیا ہوگا جو دے رہے۔ اور جو صحابہ بہت زیادہ دیتے ان کو کیا بولتے، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، ریاکار ہے، اس طرح تانا دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما کر ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنایا، فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، آخر میں کہا فیسخرون سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آدمی جو بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتا، زیادت کو نہیں دیکھتا، کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس دینے کے پیچھے آپ کی نیت کیسی ہے۔ چھوٹی سی رقم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ کون سے ارادے سے لیا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اس میں جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام 313 تھے اور کافی لوگ 1000 کی تعداد میں تھے۔ بعض اوقات تکلیف دینے والی چیز میں اللہ تعالیٰ بھلائی رکھ کر کے رہتا ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام نے جب سنا کہ وہ لوگ 1000 ہیں، ظاہر بات ہے کہ 313 1000 کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، ڈٹے رہے اور ذرا بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس کو چھوٹا کر کے بتاتا ہے تاکہ ہم اس کو نمٹا لیں، چھوٹا کر کے بتاتا ہے، اس میں ہم عمل کر جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ جنگ بدر میں یہی ہوا، 313 صحابہ، سامان بھی نہیں، لیکن کافر 1000 کی تعداد میں، سامان بھی زیادہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کم بتایا اور کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ بتایا، فرشتوں کو بھیج کر کے مدد فرمایا، اس طرح مسلمان غالب آ گئے، جیت گئے، کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ گناہ، ناقدری اور دین سے دوری، یہ 3 چیز اگر ہم میں آ جائیں، ہمارے پاس موجود جو نعمتیں ہیں وہ چھن جاتی ہیں۔ صحت کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اسی طرح بیوی بچوں کی نعمت، کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر کے ہے، گناہ پر گناہ ہم کرتے رہیں، موجود چیز کی ناقدری ہم کریں، اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں دیا ہے اس کی ہم ناقدری کریں، اور اسی طرح دین سے دور ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو نعمتیں ہم کو دیا وہ چھین لیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو جو نعمتیں دیا ہے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ قوم یہ چیزوں کی ناقدری کرنے لگ جائے، اللہ سے دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول ہونا چاہیے، اس کی راہ میں جہاد کرنا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں ضرورت کے حساب سے ان کی محبت اگر رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے اونچی چیز اللہ، رسول اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد، یہ اگر اونچائی میں رہے، اس کے نیچے ساری محبتیں رہیں، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، مال دولت کی، کچھ بھی ہو، اس کے نیچے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، عنایتیں ہیں۔ دین کے لیے جیے انسان، دین کے لیے مرے انسان، ایسا اگر رہے تو اس کے تحت میں جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ اگر میجر محبت ہماری جو بڑی محبت ہے، اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی جگہ پر دنیا کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم عذاب کا انتظار کرو۔ اب عذاب کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا خلیل دنیا کی حیثیت سمندر میں انگلی ڈبا کر کے اٹھانے کے برابر ہے، اس لیے وہ جو یہ قطرہ ہے یہی دنیا ہے، اور سمندر بھر کر جو پانی وہ آخرت ہے۔ اب یہ جو خطرہ ہے وہ بھی گدلا ہے، وہ بھی خراب ہو چکا ہے، اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ بعض صحابہ
ذرے صحابہ جب جہاد کا حکم آیا تھا تو ان کے دل کو ذرا ناگوار گزرا. اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹا, کیا تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر تم کو پریشانی ہو رہی ہے, دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے جس کی وجہ سے تم کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو, جبکہ دنیا کی زندگی معمولی سامان ہے, بس یوں ہی سی ہے آخرت کے مقابلے میں. دنیا کی زندگی بس یوں ہی سی ہے, اس پر تم راضی ہو کر کے آخرت کے لیے جہاد کو تم چھوڑ رہے ہو, یہ بہت بری بات ہے. تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس بارے میں اور بہت ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.